الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبع بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، نہ مرو مگر مسلمان ہو کر کے مرو۔ اس میں ایمان والوں سے اللہ خطاب کرتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کچھ نصیحتیں کرتا ہے۔ کون ہے ایمان والے؟ اللہ کو ماننے والے، رسول کو ماننے والے، اللہ کی کلام قرآن کو ماننے والے، مرنے کے بعد آخرت جنت جہنم کو ماننے والے، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو ماننے والے۔ ایمان کے کتنے شاخیں ہیں؟ 6 شاخیں ہیں۔ اس میں سے پہلا کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، آخرت پر، مرنے کے بعد جی اٹھنے پر۔ 6 چیزوں پر ہمارا ایمان ہوتا ہے، اور 6واں چیز کیا ہے؟ تقدیر پر۔ تقدیر پر، آخرت پر، اس کے بعد تقدیر پر۔ اللہ پر جو ایمان لاتے ہیں ان لوگوں کو اللہ قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا کہتا ہے، اے ایمان والوں، اے ایمان والوں بول کے خطاب کرتا ہے اللہ پر ایمان لانے والوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ کیسا ڈرنا اللہ سے؟ ہم اللہ سے اندھیرے میں، اجالے میں جس طرح ڈرتے ہیں، اندھیرے میں بھی ایسا ڈرنا ہے۔ بڑی محفل میں جیسا اللہ سے ڈرتے ہیں، تنہائی میں بھی ایسا ڈرنا ہے۔ ہر ہمیشہ اللہ سے ایک جیسا ڈرنا ہے۔ اسی ڈرنے کو اللہ تقوی کہتا ہے۔ تقوی، اللہ سے ڈرنا، یہ انسان کو جنت کو لے جاتا ہے۔ ماں باپ کے حق میں اولاد کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر کے جنت حاصل کرو بولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماں باپ کی خدمت سے جنت ہے۔ بہت سارے لوگ اپنے گاڑیوں پہ، اپنے گھروں پہ لکھ لیتے یہ ماں باپ کا دعا ہے بول کے۔ بے شک ماں باپ کا دعا سے انسان کو بہت راحت ملتا ہے، آرام ملتا ہے، چین ملتا ہے، سکون ملتا ہے۔ بہت سارے لوگ ماں باپ کے دعا نہیں لیتے، ان کے بردعا لیتے، بہت پریشان اٹھاتے رہتے ہیں۔ معاشی پریشانیاں، کھانے کے پریشانیاں، پینے کے پریشانیاں،
بیماریوں کی پریشانیاں، روزی نیرے سے پریشانیاں، طرح طرح کے مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ اس لیے ماں باپ کا دعا لینے والے بہت خوش رہتے، ان کا ماں باپ کا دعا ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس لیے بولے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ ماں باپ کا اطاعت کرے، ماں باپ کا فرما بردار بنے۔ پہلے کس کی بات ماننا؟ اللہ کی بات ماننا، اس کے بعد رسول کا، اس کے بعد ماں باپ کا۔ ماں باپ دونوں میں ماں کی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر سب سے زیادہ کس کا حق ہے، کس کی میں خدمت کروں؟ تیرے ماں کا خدمت کر بنے، پھر اس کے بعد تیری ماں کا خدمت کر بنے، پھر اس کے بعد تیرے ماں کا خدمت کرو بنے۔ چاروں بار بولے تیرے باپ کا بھی خدمت کرو، یعنی 3 بار ماں کا خدمت کرو بولے، چاروں بار ماں باپ کا خدمت کرو۔ دیکھیں کتنی اہمیت ہے ماں کی۔ کیوں کئی کو بولے تو قرآن کریم میں اللہ کیا بولے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ۔ اللہ وصیت کرتا ہے انسانوں سے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو بولے، دونوں کا شکر گزار کرو، اللہ کا بھی شکر گزاری کرو اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر گزاری کرو۔ کئی کو ماں جو ہے اپنے حمل میں، اپنے رحم میں بچے کو پریشانیوں سے پریشانیاں اٹھاتے ہوئے جنتی ہے، اور اس کے بعد اس کو اپنا خون دودھ کے شکل میں پلاتی ہے۔ اس لیے ماں کا خدمت جو ہے بہت زیادہ ہے، اور اولاد کے حق میں ماں باپ کا دعا قبول ہوتا ہے۔ ماں باپ کا دعا لینے والے دنیا میں بھی اچھے رہتے، آخرت میں بھی اچھے رہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، جس کی ماں اس سے دنیا میں ناراض رہتی، اللہ بھی اس سے ناراض رہتے۔ کہاں؟ آخرت میں، عرش پر اللہ ناراض رہتے۔ دنیا میں جس کی ماں اس سے ناراض رہتی، اللہ عرش پر ناراض رہتے۔ اس لیے جو ہے اپنے ماں کو تو راضی کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تیرے سے راضی ہو جاتا۔ اب اور ایک بات یہاں غور کرنے کی بات ہے، وہ بات کیا ہے بولے تو، اگر ماں باپ بچوں کو شرک کرو بولے تو بچے ماں باپ کا بات نہیں ماننا۔ کئی کو نہیں ماننا، شرک جو ہے ہمیشہ جہنم میں لے جاتا۔ اصل شرک کس کو بولتے؟ شرک کس کو بولتے گا تو انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے تو وہ شرک ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگتا ہے، شرک ہوتا ہے۔ انسان اللہ کے علاوہ کسی کو مالک سمجھتا ہے، خالق سمجھتا ہے، یا رازق سمجھتا ہے، روزی دینے والا سمجھتا ہے، تو شرک ہوتا۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالی مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، وہی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑا گناہ۔ بہت سارے اولاد بولتے ہمارے اماں ابا درگاہ کو جاتے، اس لیے ہمیں بھی جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اللہ کیا بولے؟ تم کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرو، کسی اور کے سامنے سجدہ نہیں کرو۔ لا تسجد للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ تم سورج اور چاند کی سجدہ مت کرو، اور تم اسی اللہ کو سجدہ کرو جس نے یہ تمام چیزوں کو بنایا۔ اگر تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں تو صرف اور صرف اللہ کی سجدہ کرو۔ بہت سارے مسلمان خبروں کے پاس جا کے سجدہ کرتے ہیں،
مزاروں کے پاس جا کے سجدہ کرتے، درگاہوں کے پاس جا کے سجدہ کرتے، کانخواہوں کے پاس جا کے سجدہ کرتے، عالم میں جہاں پیراں پنجے کڑاتے وہاں جا کے سجدہ کرتے۔ یہ حرام ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ کون ہے تو اللہ کے علاوہ دوسروں کی سجدہ کرتے کی ان کے اوپر لعنت ہے، لعنت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے سجدہ کرو بولے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے لوگاں پوچھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑے بڑے بادشاہ جیسا رومن کا بادشاہ، پرشین جو قیصر و کسریٰ کے بادشاہ کے پاس لوگاں سجدہ کرتے، آپ تو ساری کائنات کے نبی ہے، رحمت للعالمین ہے، سب سے زیادہ سجدے کے حقدار آپ ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کے سامنے سجدہ کرتے بولتے پورے صحابہ۔ اللہ کے رسول بولتے اگر کسی کو کسی کے پاس سجدہ کرنے کا اجازت ہے تو ہر بیوی کو میں حکم دیتا ان کے شوہر کے سامنے سجدہ کرو بولے۔ اگر کسی کو کسی کے سامنے سجدہ کرنے کا اجازت دیے تو اللہ ہر بیوی کو میں کیا بولتا؟ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ کرو۔ تو یہاں معلوم کیا ہوا؟ کسی اور کے پاس سجدہ نہیں کرنا، سجدہ کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، شوہر کے لیے بھی جائز نہیں ہے، ماں باپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ماں باپ کے پاس سجدہ کرتے، یہ بھی غلط ہے۔ صرف اور صرف اللہ کو سجدہ کرنا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کا سجدہ نہیں کرنا۔ ماں باپ کو کیا ہونا؟ کیا دینا؟ کھانا، کپڑا، مکان، روٹی، کپڑا اور مکان، یہ ماں باپ کو ضرورت ہے، رہنے کے لیے گھر، کھانے کے لیے کھانا، پہننے کے لیے کپڑا، اور ان کے اچھے برا، ان کا علاج کرنا، ان کا دیکھ بھال کرنا، دوائی کا انتظام کرنا۔ ماں باپ کو یہ چیزیں ضرورت، ماں باپ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، ماں باپ کو پوجا کرنے کی ضرورت نہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے ماں باپ گزرنے کے بعد ان کے فوٹو رکھ کے اودھ بتی لگاتے، ضرورت نہیں ہے، یہ غیر ضرورت چیزیں ہیں اور یہ حرام ہے، ممنوع ہے۔ تم کسی کی بھی عبادت نہیں کرو، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی اور کی شریک نہ ٹھہراؤ، اور تم اپنے ماں باپ کا ساتھ احسان کرو، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہارے والدین بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جائیں تو ان کے سامنے تم اف بول کے بھی نہیں بولنا، بیزار ہو کر کے ان کے سامنے اف، کیا اماں، کیا ماں، کیا ابا، اف تمہارے سے بہت پریشان ہے، ایسے باتیں نہیں بولو۔ یہ کہاں ہے؟ قرآن کریم میں اللہ ذکر کرے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تمہارے ماں باپ میں دونوں یا ایک بڑھاپے کی عمر میں پہنچ گئے تو ان کے سامنے تم بیزار ہو کر کے اف بھی نہیں بولو، یہ اللہ قرآن کریم میں بولا۔ اسی طرح ماں باپ اگر شرک کرو بولتے ان کی بات نہیں مانو، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اگر تمہارے ماں باپ تمہیں شرک کرو بولتے ان کی بات نہیں مانو۔ شرک سب سے بھاری گناہ، اس کو اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرتے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اس کے علاوہ دوسرے گناہ اللہ جسے چاہے اسے معاف کر دیتے۔ وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شرک کرتے ان کے اوپر جنت حرام ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو اس لیے ماں باپ بولے بول کے شرک کرنا غلط ہے۔ نہیں ہمارے اماں ابا تعویذاں ڈالے گلے میں، انہوں ڈالے، نہیں ماننا، غلط ہے۔ فائدہ کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ فائدہ کا مالک، نقصان کا مالک الگ الگ ہوتے کیا؟ نہیں ہوتے۔ یہ مجوسیوں کا عقیدہ ہے، مجوسیاں جو ہے مانتے ہیں فائدہ کرنے والا خدا ایک ہے، نقصان کرنے والا خدا ایک ہے، ایسا مجوسیاں مانتے ہیں۔ ہمارا ایمان کیا ہے؟ فائدہ اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر اللہ کسی کو نقصان کرتا تو کوئی اس نقصان کو ہٹا نہیں سکتے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کسی کو فائدہ کرنا چاہتا اسے کوئی بھی ہٹا نہیں سکتے۔ ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر کرتے تھے نماز کے بعد، اللہم لا مانع لما آتیت ولا معاطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ تو جسے جو دینا چاہتا اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور جسے جو روکنا چاہتا اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ کسی کا بھی فائدہ، کسی کا بھی دولت اور اس کی طاقت نہ اس کو فائدہ کر سکتا نہ نقصان کر سکتا۔ ولا ينفع ذا الجد منک الجد، کسی کی طاقت، کسی کی دولت اس کو نہ فائدہ کر سکتا نقصان کر سکتا۔ فائدہ نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ وہ جسے چاہے اسے فائدہ کر سکتا، نقصان کر سکتا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہہ دو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے ملکوں کا مالک بادشاہ اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے اسے حکومت، ملکیت دیتا ہے، اور جسے چاہے اسے ملک چھین لیتا ہے، جسے چاہے اسے کرسی پر بٹھاتا ہے، تخت پر بٹھاتا ہے، تاج پہناتا ہے، اور جسے چاہے اسے تخت سے نیچے اتار دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے، جسے چاہے اسے ذلت کرتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ کے ہاتھ میں ہر خیر ہے، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے۔ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تولج اللیل فی النہار، وہی رات کو دن میں بدلتا ہے اور وہی دن کو رات میں بدلتا ہے۔ اب رات دن ہوتا ہے، یہ اللہ کا قدرت ہے، اس کی شان ہے۔ کوئی انسان ابھی دن کو رات کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ کوئی انسان اگر رات ہوئی تو دن کر سکتا؟ نہیں کر سکتا۔ ہر چیز کا مالک جو ہے اللہ ہے، مالک الملک، ہر چیز کا مالک، فائدے کا مالک، نقصان کا مالک، دن کا مالک، رات کا مالک، موسم ٹھنڈ کا مالک، گرمی کا مالک، انسانوں کا مالک، جناتوں کا مالک، سب کا مالک۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس، ہمیں بولتے ہیں نا، سارے عالم کا رب اور سارے عالم کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ سارے عالم کا رب، سارے عالم کا مالک اللہ ہے، تو وہ مالک الملک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا ہر چیز کا مالک ہے۔ ہمارے جسم کا مالک اللہ ہے، ہمارے گھر کا مالک اللہ ہے، ہمارے کھیتی کا مالک اللہ ہے، ہمارے پاس جو دولت ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے، لیکن منافق اس چیز کو نہیں جانتے۔ اس لیے ہم کبھی بھی شرک نہیں کرنا،
ماں باپ بھی اگر بولے تو شرک نہیں کرنا، ماں باپ کا خدمت کرنا. اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ توحید کیا ہے چیز کی ماں باپ سمجھ لینا، اپنے بچوں کو توحید سکھانا، اپنے بچوں کو تربیت دینا، اچھی تربیت، دین کا تربیت دینا. ماں باپ بچوں کو دین کی تربیت نہیں دیے تو بچے بد دین ہوتے، بے دین ہوتے، ماں باپ کی بھی قدر نہیں کرتے. جو انسان اللہ کو نہیں پہچانتا وہ ماں باپ کو کہاں پہچانتا؟ جو انسان اللہ کو پہچانتا وہ ضرور اپنے ماں باپ کو پہچانتا. اس لیے پہلے ماں باپ، پہلے بچے ہوش میں آتے ہی، بات کرنا شروع کرتے ہی اللہ کا نام سکھانا، اللہ کے بارے میں سمجھانا. دیکھو بیٹا اللہ بولو، یہ سکھانا. ہم کیا سکھاتے؟ گالیاں سکھاتے ہیں. اس کو گالیاں دے، اس کو گالیاں دے. ناچنا سکھاتے، ناچ بیٹا، گانا آتا ہے ناچ. ہم بیٹے کیا سکھاتے؟ گانے سکھاتے ہیں، ناچنا سکھاتے ہیں. بہت سارے ماں باپ کیا سکھاتے بیٹے کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیوں کو گیم سکھاتے. بیٹا گیم کھیل، دیکھ لے فون میں گیم آتا ہے. بچے کیا کرتے؟ گیماں سیکھتے. سیکھنے کے بعد بہت سارے بچے آج پب جی گیم کھیلتے ہیں. کیوں؟ ماں باپ کا ٹریننگ ہے، گیم سکھائے. پب جی گیم بولے تو کیا ہے؟ پیسے سے کھیلنا ہے. کتنا پیسے سے کھیلنا ہے؟ ایک بچہ پب جی گیم میں اپنے ماں باپ کا 7 لاکھ روپئے اکاؤنٹ میں سے کھیل دیا. 7 لاکھ روپئے ماں باپ کو نہیں معلوم. اور ایک بچہ کیا کرا؟ گیماں کھیلتے کھیلتے اپنے ماں کو تنگ کرا، پیسے دے بول کے گیم کھیلنے. نہیں دیے تو فین کو پاسی ڈال کے مر گیا. تو ماں باپ کیا سکھاتے بچوں کو؟ کیا سکھانا، کیا سکھا رہے ماں باپ؟ سکھانے کا کیا ہو؟ بیٹا اللہ بولو، بیٹی اللہ بولو، رسول کا نام سکھانا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہے، ہمارے رسول ہے. ہماری کتاب کون سا ہے؟ قرآن ہے. کہاں سے نازل ہوا؟ اللہ کی طرف سے نازل ہوا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی امی کا نام کیا؟ ان کے ابا کا نام کیا؟ توحید کا تو کیا ہو بیٹے؟ سکھانا ہے. شرک کا تو کسے بولتے بیٹے؟ سکھانا ہے. اپنے اولاد کو دین کی تربیت نہیں دیے تو اولاد بد دین بن جاتے، بے دین بن جاتے، ماں باپ کو بھی قتل کرتے، بھائی بہن کو بھی قتل کر دیتے، ایسے جانی دشمناں بن جاتے. اس لیے جس بچوں کو ہم دین کی تربیت دیتے وہ بچے نیک ہوتے، اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے، اپنے بھائی بہنوں کی بھی جو ہے وہ خدمت کرتے، اور گاؤں والے بڑوں کی خدمت کرتے. بہت سارے لوگ ماں باپ کی تو خدمت کرتے، ساس سسر کی خدمت نہیں کرتے. یہ بھی غلط ہے. وہ بھی بڑے لوگ ہیں، ماں باپ جیسا بڑے ہیں، ساس سسر بھی بڑے ہیں، وہ بھی بڑے ہیں، ان کی بھی عزت کرے، بڑوں کا دعا لے. بڑوں کی دعا سے انسان جو ہے بہت اونچے مقام پر پہنچ جاتا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، رحمت کرو. تو ہم بڑوں کی عزت کرنا یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے کہ ہم بڑوں کی عزت کریں، چاہے وہ ہمارے ماں باپ ہو، چاہے وہ ساس سسرا ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ دار ہو، چاہے وہ ہمارے پڑوس ہو یا غیر رشتہ دار ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو. بڑوں کی عزت کرنا یہ ہمارا دین ہے. ہمارا دین یہ سکھاتا ہے. بچوں سے محبت کرنا یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. چاہے وہ بچے ہمارے بچے ہو، چاہے وہ بچے ہمارے بھائی بہنوں کے بچے ہو، چاہے وہ بچے ہمارے رشتہ داروں کے بچے ہو، چاہے وہ بچے ہمارے اڑوس پڑوس کے بچے ہو، چاہے وہ بچے غیر مسلمانوں کے بچے ہو. بچوں سے رحم کرنا، بڑوں سے محبت کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، بچوں سے محبت کرنا یہ ہمارا دین سکھاتا ہے. اس لیے ہم بڑوں کی عزت کرنا ہے. پہلے زمانے میں بڑوں کی بہت قدر رہتی تھی، اتنی قدر رہتی تھی ان کو خدا کے برابر بنا دیے. یہ بھی غلط ہے.
بڑوں کی عزت کرنا ہے، یہ نہیں کہ ان کو اللہ کے برابر بنا دینا، ان کی عبادت کرنا، ان کی پوجا کرنا، ان کا پیروں پر پڑنا، ان کو جو ہے پوجا کرنا، ان کی جو ہے سامنے سجدہ کرنا، یہ غلط ہے۔ ان کی خدمت کرنا، خدمت کے تو کیا ہو، ان کا کھانا، ان کے کپڑے، ان کا رہنا گھر، اور ان کے اخراجات، ان کے دوائیاں، جو بھی خرچے ہیں اس کو ہم جو ہے برداشت کرنا، اس کو ہم خوشی سے خرچ کرنا۔ تم جو پیسہ جو خرچ کرتے ہو، سب سے زیادہ فائدہ مند تم اپنے رشتہ داروں پر جو خرچ کرتے ہو، وہ سب سے زیادہ عزت والا پیسہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے، شوہر اپنے بیوی کو محبت سے ایک لقمہ کھانا کھلانا یہ صدقہ ہوتا ہے، صدقہ ہوتا ہے۔ یعنی شوہر کو بھی بیوی کے اوپر حق ہے۔ بیوی کی کیا ضرورت ہے؟ ایک مرد کو 4 عورتوں کا جو ہے کفیل بنایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرد کو 4 عورتوں کے کفیل بنائے۔ وہ 4 عورتیں کون ہیں؟ ایک بیوی ہے، دوسرے بیٹی ہے، تیسرے بہن ہے، چوتھی ماں ہے۔ 4 عورتیں، ان کی کفالت کا ذمہ دار ایک مرد پر ہے۔ ویسا چی یہ 4 عورتیں جو ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے، ایک مرد کا جو ہے، ایک مرد آدمی کا بات سننا، اپنے بیٹے کا بات سنے۔ اگر صحیح بات بولتا ہے، دین کی بات بولتا ہے تو بیٹا کا بات مانے، غلط بولتا ہے تو اس کو کنڈم کرے۔ شوہر اگر صحیح بات بولتے، بیوی جو ہے اس کو مان لے۔ باپ اگر صحیح بات بولتا ہے تو بیٹی اس کو جو ہے مان لے۔ بھائی اگر صحیح بات بولتا ہے تو بہن اس بات کو مان لے۔ اس بات میں ہٹ درمی نہ کرے۔ ہر ایک کا بھی حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے گا تو ہر ایک بھی کلکم رائن و کلکم مسئولۃ عن رعیۃ۔ دیکھیں ہر ایک بھی رائی ہے، اپنے ریات کے بارے میں پوچھا جاتا۔ رائی بولے تو کیا ہے؟ رائی بولے تو گھر کا رائی کون ہے؟ گھر کا رائی مرد آدمی ہے، شوہر ہے، نہیں تو باپ ہے، یہ رائی ہے۔ اور وہ اپنے شوہر، اپنے بچے بیوی کے بارے میں اللہ کے سامنے پوچھ ہوتا اس کو، تو تیرے بیوی کو کیسا دیکھ لیا، بچوں کو کیسا دیکھ لیا، پوچھ ہوتا۔ ویسا چی بچوں کے اوپر ماں جو ہے رائی ہے، ماں اپنے بچوں کی تربیت کرنا۔ آپ جانتے ہیں بچے زیادہ ماں کی بات سنتے، باپ کی بات نہیں سنتے۔ آپ کہیں بھی دیکھو، ماں کیسی ہے تو بچے ویسے تیار ہوتے۔ ماں اگر اچھی ہے، نیک ہے، بچے نیک ہوتے۔ ماں بری ہے، بچے بھی برے ہوتے۔ اس لیے ماں صحیح ہوئی تو بچے بھی صحیح ہوتے۔ ماں کی تربیت سب سے بڑی چیز ہے۔ ماں کا گود ایک مدرسہ ہے۔ گود میں سکے سو گور تک نہیں بولتے، بولے گود میں جو سکھ لیتے گور تک نہیں بولتے۔ اس لیے ماں جو ہے اپنے بچوں کو صحیح تربیت کرے، صحیح دین سکھائے، دین کی باتیں بتائے۔ تو ماں کو چاہیے کہ ماں دین کو سکھے، اپنے بچوں کو سکھائے، تاکید کرے۔ کون سی ماں بھی جو ہے بری ہے تو اپنے بچوں کو برے نہیں بنانا چاہتی، بچے اچھا رہنا سمجھتی ماں۔ تو اس لیے چاہیے کہ ماں پہلے بدلے، وہ صحیح دین کو اپنائے۔ اگر ماں گھر میں نماز پڑھتی ہے تو بچہ بھی بازو ٹوپی ڈال کے اس کے بازو کھڑ جاتا۔ دیکھو آپ ایسے کتنے کے ہوتے۔ ماں اگر نماز پڑھتی ہے تو بیٹی بھی کھڑے ہو جاتی، چھوٹی بیٹی معصوم کھڑے ہو جاتی، اس کو معلوم ہے میری ماں جو کرتی ہے اچھا کام ہے۔ اگر ماں غلط کام کرتی ہے، گیم کھیلتی ہے، تو بچے بھی کھیلتے ہیں۔ ماں جو ہے غلط چیزیں دیکھتی ہے، بچے بھی دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اچھا کام ہے، بلکہ ہماری اماں کرتی ہے نا، یہ اچھا کام ہے۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، ان کے بچے بھی ایمان نہیں لائے، سب ڈوب گئے سمندر میں، سب طوفان میں ڈوب کے ختم ہو گئے۔
عذاب آیا اللہ کا، طوفان میں ڈوب کے ختم ہو. کیونکہ نوح علیہ السلام کا بات نہیں مانے بچے، ماں کی بات مانتے تھے. ماں کافرہ تھی، یہ لوگ سب کافر بن گئے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی اماں مومنہ تھی، مسلمان تھی، بڑا دیندار تھی. انس بن مالک بھی بڑے دیندار بنے. ان کا باوا جو ہے، ان کے باپ مالک کافر تھے، ان کا بات نہیں سنے کافر کی. تو زیادہ جو ہے بچوں پر ماں کا اثر پڑتا ہے. ماں کی تربیت بہت بڑی چیز ہے اولاد کے لیے. اس لیے چاہیے ہم لوگوں کو کہ اپنے مائیں جو ہے سدھرے، اپنے مائیں جو ہے تاریخ کو جانے، اسلام کا تاریخ، پیغمبروں کا ہسٹری، کیسے کیسے قربانیاں کرے پیغمبراں. اس کے بعد صحابہ کا زندگیاں جانے، قرآن کے آیتاں جو ہیں پڑھے، قرآن میں اللہ کیا بولے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، صحابہ کیا بولے، تابعین کیا بولے، تبع تابعین کیا بولے، اجمعین کیا بولے، تبع اجمعین کیا بولے، امامان دین کیا بولے. ہمارے بڑے، ہمارے اسلاف جو ہے کیسے قربانیاں پیش کرے، کیسی محنتیں کرے اچھائی کے لیے، دین کے لیے، ایک اچھا کام کرنے کے لیے کیسے وہ لوگ محنتاں کریں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے سیکھیں، ہمارے بچوں کو بھی سکھائیں. تو بہتر ہوتا ہم لوگ سب جو ہے صحیح دین کو سیکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں. قرآن کی تلاوت بہت سارے لوگ جمعہ کرتے ہیں، الحمدللہ بہت خوشی کی بات ہے. بہت سارے لوگ رمضان میں تلاوت کرتے ہیں. ایسا نہیں، بلکہ روزانہ قرآن کا تلاوت ہونا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے روزانہ کم سے کم 2 آیتیں پڑھو، بولے قرآن کی 2 آیتیں کم سے کم. زیادہ سے زیادہ کتنا بھی پڑھ سکتے، 2 آیتیں پڑھے تو اللہ کے نبی بولے 2 اونٹا، سرخ اونٹا خریدے سو اتنا فضیلت ہے. بولے سرخ اونٹ خریدنا بولے تو معمولی بات نہیں، کروڑوں روپے رہتے، اتنی فضیلت ہے. 2 آیتیں یاد کرنا. اس لیے ہم نہ چاہیے کہ ہم لوگ، ہمارے ماں باپ گھروں میں قرآن پڑھے، ماں گھر میں قرآن کی تلاوت کرے. جس گھر میں قرآن پڑھی جاتی وہ گھر اللہ کے فرشتوں سے بھر کے رہتے. جس گھر میں قرآن نہیں پڑھتے وہ گھر میں شیطان رہتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جس گھر میں قرآن نہیں پڑھتے وہ گھر قبرستان کے برابر ہے. جس گھر میں نماز نہیں پڑھتے وہ گھر قبرستان کے برابر ہے. تو اس لیے ہم گھر میں کیا کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تم اپنے گھروں میں قرآن پڑھو اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثاں پڑھو، بلکہ اللہ قرآن میں بولتے سورہ الاحزاب میں وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. کن کو بولے اللہ؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بولے. تو ان کو بولے تو ہم نہ نہیں بولے کہ ہم نہ بھی بولے سکے بات. جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کو اللہ یہ بات بولتا ہے تو ہمیں بھی وہ بات پہ عمل کرنا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہمارے لیے کیا ہوتے؟ اماں ہوتی، ماں ہوتے. انہوں ہمارے ماؤں کو اللہ جو جب بولا تو ہم کیا کرنا، اپنے گھروں میں اوج کام کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا. اور قرآن کی تلاوت خالی ہم نہیں کر لینا بلکہ اپنے بچوں کو بٹھانا. بیٹا یہ سورہ پڑھو، اور سورہ میں کیا ہے کہ بولو. اگر ہم نہ پڑھنا نہیں آتا تو اپنے بیٹے کو بٹھا کے پڑھانا. یہ سورہ پڑھو. قرآن میں کتنے سورے ہیں؟ قرآن میں پہلا سورہ کون سا، آخری سورہ کون سا، سب سے بڑا سورہ کون سا بیٹا؟ اللہ کیا بولے قرآن میں؟ توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں کیا بولے قرآن میں؟ تھوڑا پڑھ کے سناؤ. قرآن میں ماں باپ کا حق کے بارے میں اللہ کیا بولے؟ تھوڑا پڑھ کر سناؤ. اولاد کے حق کے بارے میں، بیٹے بیٹیوں کے بارے میں اللہ کیا بولے؟ پڑھ کے سناؤ. جائیداد کا حق کیا ہے، کس کو کتنا ملتا ہے حصہ، تھوڑا پڑھ کے سناؤ قرآن میں کیا ہے. سب باتیں اللہ کے کلام میں، قرآن کریم میں ہے. ہم گھر کو ایک دینی ماحول بنانا، اللہ کا کلام جو ہے پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثاں پڑھنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹوریز، ہسٹریاں پڑھنا، گھر میں کتابیں رکھنا، قرآن رکھنا، حدیث رکھنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹوریوں کے، ان کے ایک حصوں کے، قصص الانبیاء کا رکھنا، سیرت کا کتابیں رکھنا، ہم پڑھنا اور بچوں کو بھی پڑھانا. اگر ہم نہ پڑھنا نہیں آتا تو پڑھنا سیکھ لینا.
کوئی بھی مولانا رہتے، مول صاحب رہتے، مسجد کے امامہ رہتے، ان کے پاس جو ہے سیکھ لینا. دینی پڑھے، دینی تعلیم سب کے لیے ضروری ہے. طلیب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان دینی علم سیکھنا فرض ہے. العلم قبل القول والعمل بولے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، باب باندھے اپنے صحیح بخاری کتاب میں، حدیث کتاب میں. علم جو ہے کہتے ہیں ہمیں بات کرنا بولے تو بھی، عمل کرنا بولے تو بھی پہلے علم کی ضرورت ہے. ہمیں کہتے ہیں کسی کو بولنا، بات کرنا ہے، یا جو ہے کہتے بھی کام کرنا ہے، کیا ضرورت ہے؟ پہلے علم کی ضرورت ہے. بغیر علم کے اگر کچھ بولے تو گمراہ ہو جاتے، بغیر علم کے کچھ کرے تو گمراہ ہو جاتے. اس لیے علم کو سیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. دیکھیں، قرآن کو سیکھنا بھی بہتر ہے اور سکھانا بھی بہتر ہے. قرآن کو سیکھنا اور سکھانا سب کاموں سے بہترین کام ہے. گھر بنانے سے بہتر ہے، پکوان پکانے سے بہتر ہے، یا ہمیں کسی کام کرنے سے بہتر ہے. ہر کام سے بہتر قرآن سیکھنا اور سکھانا. اب یہ کام ہم کیا کریں؟ چھوڑ دیے. خیرکم بولے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من تعلم القرآن وعلمہ. علم سیکھے تو کیا ہوتا؟ جہالت ختم ہوتا. بہت سارے لوگ بولتے مول صاحب ہمارے گھر میں بہت جہالت آ گیا، کیا کرنا سمجھ میں نہیں آتا ہے. جہالت کو ہٹانا ہے نہیں، گھر میں علم پیدا کرو. جب علمی باتیں گھر میں ہوتے کیا ہوتا؟ جہالت ختم ہو جاتا. گھر میں اندھیرا ہے، ختم کرنا، اندھیرے کو اٹھانا، ہٹانا. کیا کرنا؟ لائٹ جلانا. روشنی آئی تو اندھیرا ختم ہو جاتا، علم آئی تو جہالت ختم ہو جاتا، سچائی آئی تو جھوٹ ختم ہو جاتا، تندرستی آئی تو بیماری ختم ہو جاتا. یہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. یہ ہم خود لانا ہے، نہیں آتے. روشنی کو ہم لانا ہے، علم کو ہم لانا ہے. اپنے آپ آتے ہیں وہ چیز بول کے نہیں ہوتا. پورے دروازے بند کر کے ہم سو جائیں، اپنے آپ روشنی آتا بولتے نہیں آتا. دروازے کھولنا ہے، سورج کی روشنی آتی. اگر سورج نہیں ہے، اپنے آپ روشنی آنا بولتے آ جاتا کیا؟ نہیں آتا. کیا کرنا؟ لائٹ جلانا، چراغ جلانا، روشنی ہوتا. روشنی کو لانا پڑتا. اندھیرے کو دور کرنا بولے تو روشنی کو لانا پڑتا. اندھیرے کو لانے کا نہیں رہتا، وہ اپنے آپ آ جاتا. وہ جہالت اپنے آپ آ جاتا. اس کو دور کرنا بولے تو علم کو لانا پڑتا. اپنے آپ علم کبھی بھی نہیں آتا. گھر میں گھروں کو علمی ماحول بنانا کا تو اپنے آپ علم آتا بول کے بیٹھنا یہ غلط ہے. علم کو لانا زبردستی. جب کیا ہوتا؟ علم جہالت کو دور کرتا. بیماریاں ہیں اس کو دور کرنا تو تندرستی کو لانا. اپنے آپ تندرستی آتا نہیں آتا، تندرستی کو لانا پڑتا. ہماری جو عادتیں ہیں وہ غلط عادتوں کو چھوڑنا پڑتا، اچھی عادتوں کا ہم جو شکار ہونا. جب جو ہے تندرستی آتا، رات کے 12 بجے تک، 1 بجے تک، 2 بجے تک واٹس ایپ دیکھنا، یوٹیوب دیکھنا، یہ دیکھنا وہ دیکھنا، بیمار نہیں ہوتے. آدھی رات تک دیکھ لے کے بیٹھنا اور فجر نہیں پڑھنا، صبح نہیں اٹھنا، یہ سب بیماری کے ایک چیزیں ہیں، انسان کو بیمار بنانے کی چیزیں ہیں. تو اس لیے رات اللہ بنائے سونے کے لیے. کئی کو سوئی تو تم نہ راحت آرام ملتا، بلکہ اللہ قرآن میں بولے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، تمہاری آرام کے لیے اللہ نیند بنایا بولے. تو نیند سے کیا ملتا انسان کو؟ آرام ملتا، چین ملتا، سکون ملتا. وہاں سے تندرستی بھی اس کو ملتا. رات کا نیند کبھی تو ختم ہو گیا کہ اس کی آرام میں کم ہو جاتا، اس کی تندرستی بھی کمی آ جاتی. تو ہر چیز کا ہم خیال کرنا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے میں ختم کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن اور حدیث دونوں پڑھنے، اس کو یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، ان باتوں کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے. اے اللہ زندگی اسلام پر گزارنے کی توفیق دے، خاتمہ ایمان پر نصیب کر. اے اللہ ہمارے گھروں کو علم سے مالا مال کر دے، علمی ماحول ہمارے گھروں میں پیدا کر مولا، جہالت سے ہمیں بچا مولا. اے اللہ، اے باری تعالیٰ ہمیں تندرستی عطا کر مولا، بیماریوں سے بچا مولا. ہم میں سے جو بے روزگار ان کو روزی عطا کر. اے اللہ
ہمیں جو روزی دیا اسے برکت عطا کر، ہمارے گھروں میں اللہ برکت عطا کر، ہماری اولاد میں برکت عطا کر، ہماری عورتوں میں برکت عطا کر، ہماری کھیتیوں میں برکت عطا کر، ہماری کمائی میں برکت عطا کر، ہماری نوکریوں میں برکت عطا کر۔ اے اللہ باری تعالی ہمیں ہمارے علم میں برکت عطا کر، علم سے مالا مال کر دے مولا، عمل سے مالا مال کر دے مولا، تیری بات تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے مولا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک بنا دے مولا، ہماری دولت دنیا اور آخرت میں کام آنے چیز بنا دے مولا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔